اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ لطیف کھوسہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے اس شخص نے کیا کام کیا، تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے کہ جب سے یہ شخص PTI میں اس وقت تک عمران خان اڈیالہ جیل میں، اور اس شخص نے عمران خان کے لیے رہائی کے لیے صرف شو بازی کی، اس کے سوا اس کچھ نہیں کیا۔ اس سے عمران خان نے خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں ٹکٹ دیا، یہ MNA بنا، لیکن ابھی تک اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہ اس نے لیگل جو پروسیس اس نے کوئی قانونی مہیا نہیں کی۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہر MNA ہر MP کے بارے میں یہ ولاگ بنائیں گے اور پاکستانی قوم کو آگاہ کریں گے۔ لطیف کھوسہ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ شخص عمران خان جب گرفتار ہوا تو 5 اگست 2023 کو تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو 2 دنوں میں جیل سے باہر نکال لاؤں گا، لیکن اس کے بعد عمران خان ابھی تک اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ یہ شخص چاہتا جب عمران خان گرفتار ہوا تو اگر کیسوں میں عمران خان کے کیسوں کو درخواست خارج کرنے کی درخواست دے سکتا تھا، لیکن اس شخص نے عمران خان کے کیسوں کے خارج کرنے کی درخواست نہیں دی۔ اس لیے نہیں دی، اگر وہ سیشن کورٹ درخواست مسترد کر جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن یہ شخص نے اس لیے نہیں چاہا کہ اگر عمران خان کو ریلیف مل گیا تو پھر ہمارا کام تمام سمجھے۔ یہ شخص چاہتا تو توشہ خانہ کیس کو لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا تھا، اور چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ درخواست میں موقف اختیار کرتا کہ جب تک تمام لوگوں کے ایک ساتھ ٹرائل نہ ہو تو عمران خان کے ساتھ ٹرائل نہ ہو، کیونکہ یہ ناانصافی۔ اس شخص نے یہ بھی درخواست نہیں دی۔ ایک شخص کو تو یہ درخواست سپریم کورٹ میں ابھی دائر کر دینی چاہیے تھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، لیکن یہ شخص اس پر بھی خاموش رہا۔ نہ اس نے کچھ کیا اور نہ اس نے ایسا کام کیا ہے، اور نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج کیا، نہ اس شخص نے احتجاجی ریلی میں نکلا، نہ اس نے خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں عوام کو کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ لیکن جب سے عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ شخص غائب رہا ہے، صرف انٹرویو کبھی کبھی میڈیا پر دیتے تھے۔ نہ اس نے عمران خان پر جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی یا اس شخص نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ وکیلوں میں مشہور کھوسہ ہے، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کر لی اور یہ شخص وہاں نہیں رہا۔ یہ شخص چاہتا تو دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عالمی عدالتوں کی طرف رجوع کر سکتا، یہ آرٹیکل بھی لکھ سکتا تھا، لیکن جس نے نہ کچھ ایسا کام کیا، نہ اس نے پاکستان میں جو غیر ملکی سفیر ہیں ان سے ملاقات کی تاکہ ملاقات کرے، اور نواز شریف اور مریم نواز اور دیگر کے جو ظلم و ستم تھے انہیں آگاہ کر سکتا تھا۔ یہ قانون اور ہر پہلو جانتا تھا، لیکن اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہ کچھ کیا، نہ اور کیا۔ یہ شخص چاہتا تو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جا سکتا تھا اور ججوں سے مطالبہ کرتا تھا کہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن کے لیے کوئی انکوائری کریں، لیکن یہ شخص وہاں بھی نہیں گیا۔ اس کو شخص کو پتہ گریس ہو گیا تو پھر ہمارا کام تمام سمجھیں۔ یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے، نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے، نہ اس شخص نے کارکنوں کی رہائی کے لیے کچھ خاص کام کیا ہے، لیکن اس کو جب بھی MNA بنا ہے، نہ اس نے قومی اسمبلی میں کوئی دھواں دھار تقریر کی جو قابل تعریف ہو اور یہ ہو۔ میں بھی عمران خان کے فیصلوں سے رشک کھاتا ہے کہ خان صاحب ایسے لوگوں کو کیوں شامل کرتا ہے جو دوسری پارٹیوں سے ان کے مفاد ہوتے ہیں۔ جب یہ PTI میں ہے تو PTI کا مفاد جب تک اس کا مفاد محفوظ ہے، اگر PTI میں اس کا مفاد محفوظ ہے کسی اور جماعت میں چلا جائے گا، یہ پیپل پارٹی کے اگر واپس بھی پیپل پارٹی میں جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے نام بے نقاب کرے اور لوگوں سے پوچھے کہ آپ لوگ نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی خاص احتجاج کیا، نہ درخواستیں دی ہیں، نہ ضمانتوں کے لیے کچھ کیا ہے، سوائے باتیں کرنے کے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ شخص کیا کرتا ہے، یا PTI میں موجود رہتا ہے یا نہیں۔ آپ لوگوں کو ہر MNA ہر وکیل کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ شکریہ۔